اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے پاس ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے ان کمزور بہنوں اور ان کمزور بھائیوں کے لیے ہے جو رات بھر محنت کرتے ہیں اور امتحانات کے دنوں میں اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں، جیسے انہیں کچھ ذہن میں ہی نہ ہو۔ تو آج ان سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ اگر اس وظیفے کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، اس میں جو طریقہ کار اور جو سٹیپس بتائے گئے ہیں آپ ان کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ اپنی کلاس میں بلکہ بورڈ میں آپ کی فرسٹ پوزیشن آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلے میری تمام بہنوں سے اور تمام میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میری تمام بہنوں سے اور تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے سب سے پہلے محنت ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک بغیر محنت کے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جس میں آپ محنت نہ کریں اور یہ کہیں کہ محنت کیے بغیر یہ وظیفہ میں کروں، استاد اور ٹیچر کے دل میں رحم آ جائے اور وہ مجھے پاسنگ مارکس دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ پوری کلاس میں جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے آپ ہر وہ چیز نظروں سے ایک مرتبہ دہرائیں ضرور، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو آپ ایک مرتبہ ضرور دہرا لیں۔ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ ساری رات اگر آپ نے کوئی بھی چیز پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگلے روز کمرے امتحان سے جانے سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے کمرے امتحان میں ہی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے ذہن میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح آ جائیں گی اور ہر الفاظ سیم ٹو سیم اسی پوزیشن میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے جس طرح آپ نے وہ کتاب میں دیکھا تھا۔ ہر وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، جن آنکھوں نے آپ کی جو چیز اس وقت کتاب میں دیکھی تھی وہ ساری چیز آپ کے سامنے آ جائیں گی، اللہ پاک کے حکم سے آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ ساری چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہوں گے اس کو دیکھ کر کے آپ وہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں ضرور جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھیں، ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ جب آپ پڑھیں گے یہ وظیفہ کریں گے اسی پوزیشن میں وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور جیسے ہی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ دیکھ کر کے وہ لکھیں گے۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہے، بہت زیادہ طلباء نے جو مجھ سے پوچھتے تھے، جو ہے یہاں سے جب اوورسیز پاکستانیز گئے ہوئے ہیں اور کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ان کے جب مجھے کالز آتی ہیں کہ یہاں کے جو انگلش ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور ہم جو ہے وہ پاسنگ مارکس بھی نہیں لے پاتے، تو میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا اور وہ وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ٹاپ ہولڈر بن گئے۔ اور یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ جب ہم اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں ان پہ 100% یقین کرتے ہیں، جب ہم ایک چیز پہ 100% یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ویسا ہی اسی طریقے سے ہمیں عطا بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان وظائف پہ اور ان چیزوں پہ یقین رکھیں گے اللہ پاک ہر وہ چیز عطا کرے گا جو ہماری سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ابھی وظیفہ شروع کرتا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا بہت زیادہ مکمل اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ ہر صورت عمل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز امتحان میں آئے گی،
آپ اس کو ایک مرتبہ اپنی نظروں سے دوہرا لیں، اس کو رٹا لگانے کی یا حفظ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے وہی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ وہ کریں گے تو آپ کی ہر چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رٹا لگانے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ چیز ایک مرتبہ ضرور دوہرا لیں۔ اور جب آپ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو ضرور کیجیے گا۔ وضو کرنے سے پہلے آپ درود شریف جو ہے ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، درود شریف پڑھ کے، ٹھیک ہے، اول اور آخر جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہوں تو اس سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی آپ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ اول اور آخر ضرور پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد ہر وہ چیز اپنی آنکھوں سے، اپنے زبان سے ایک مرتبہ ادا کر لیں، چاہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن آپ ادا کر لیں۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو آخر میں پھر درود شریف جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر آپ بال پوائنٹ سے، یاد رکھیے گا جو آپ بال پوائنٹ لے کے جانا چاہتے ہیں کمرے امتحان میں، جس سے آپ لکھیں گے، جس سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ سیاہی والی قلم ہے اور اگر بغیر سیاہی، جو سیاہی والی قلم ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قلم ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ قلم آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن مجید آپ کھول کر کے بیٹھے، سورہ قلم چھوٹی سی ایک سورت ہوتی ہے، قرآن مجید میں آپ نے سورہ قلم کو پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ بہت زیادہ، صرف ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس سیاہی پہ آپ دم کر لیں، جس سیاہی میں آپ جو ہے وہ پین میں ڈالیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی سیاہی پہ جس پہ آپ نے دم کیا ہوگا اس سیاہی کو آپ جو ہے وہ پین میں ڈال دیں، جس سے آپ نے پیپر دینا ہے۔ اور اگر بغیر سیاہی کے آپ کے پاس قلم ہے تو آپ سورہ قلم جو ہے اپنے پن پر دم کر لیں۔ جن پن کو آپ نے استعمال میں لے کے آنا ہے ایک ہی مرتبہ ان پہ پھونک دیں، پڑھی ایک ہی مرتبہ، ایسا نہ ہو کہ آپ ہر قلم کے لیے علیحدہ پڑھیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ کے تمام قلم پہ آپ پھونک دیں۔ انشاءاللہ جس پن سے پیپر دینا ہوگا، ہر وہ چیز جو آپ نے دہرائی ہوگی وہ ساری کی ساری چیز جیسے ہی آپ امتحانات میں بیٹھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور اس طریقے سے ہر وہ چیز آپ کو لکھنے میں آپ کی محتاج بن جائے گی۔ آپ کی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دہرائی ہوگی آپ کے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت آسان ہو جائے گا اور امتحانات میں آپ کی پہلی پوزیشن آ جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ کیجیے گا۔ یہ میرے اسٹوڈنٹ بھائیوں کے لیے بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جب اپنا یہ عمل کر رہے ہوں، آپ یاد کر رہے ہوں، اول اور آخر درود شریف کا اہتمام درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو درود شریف پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا وضو کی حالت میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ کا وضو ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اول اور آخر درود شریف جب آپ اگلے روز کمرہ امتحان میں داخل ہونے لگیں تو آپ نے سورہ قلم کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ کے پین پر یا سیاہی پر دم کر لینا ہے، اور اس سے جب آپ لکھیں گے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، طلباء اس کو مدارس کے بہت زیادہ طلباء اس کو کر رہے ہیں، اور جو علماء، یاد رکھیے گا، جو علماء بہت بڑے بڑے خطاب کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز انہیں حفظ نہیں ہوتی، علماء بہت بڑے کیوں نہ ہوں وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ سورہ قلم کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو تقریر انہوں نے کرنی ہوتی ہے، جو انہوں نے کتابوں میں دن کے وقت دہرائی ہوتی ہے، تقریر کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے،
प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप एक मरतबा इसको करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि ये चीज़ कहाँ किस हद तक आप पे असर करती है। मुकम्मल यकीन होना चाहिए, इस यकीन के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आखिर में मेरी आप तमाम बहनों से, तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, और इस तरह की तमाम अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।